السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم راجہ محمد سلیم۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں اپنے حکیم ٹی وی چینل پر۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں عام مرض پایا جاتا ہے، اور اس مرض کا اتنا سمپل حل لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا تو 100% ہمارے جوان خوش ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احتلام، نائٹ فال۔ تو ہم چونکہ یہ ایک فیملی چینل کی طرح ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اس کو بآسانی دیکھ سکے، اس لیے زیادہ تفصیل گہرائی میں ہم بات نہیں کریں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس چینل پر حکیم ٹی وی پہ، جو آپ کو اچھی ویڈیوز اور اچھے موضوعات پہ آپ کے لیے چن کے لے کے آتے ہیں کہ جو ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کا حل لے کے آتے ہیں۔ تو چلیں ہم جانیں گے کہ احتلام کی کیا خاص وجوہات، بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجوہات پہ ہم تھوڑا سا بس ڈسکس کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے۔ دوسری بات، رات کو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں۔ تیسری بات، دودھ پینے کے اگر عادی ہوتے ہیں تو رات کو دودھ پیتے سار ہی سو جاتے ہیں، اسی وقت سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بادی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور دائماً ہمیں قبض رہتی ہے، انڈائجیشنز رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے الٹ چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رات کو کھانا ٹائم پہ کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے حکماء کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد چند قدم ضرور چلو، چاہے تجھے کانٹوں پہ ہی کیوں نہ چلنا پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دودھ پینے کے عادی ہیں تو وہ مغرب تک یعنی شام 6 بجے تک پی لیا کریں۔ اسی طرح ایک فطرت کا قانون ہے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے ہمارے کھانے کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو ہمارے کھانے کا ٹائم بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطرتاً قانون ہے، تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں۔ کھانا شام ہوتے ہی کھا لیں، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کو آپ ٹرائی کریں گے، اور یہ 100% آپ کے مرض میں آپ کی مدد کریں گی یہ باتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دوستوں میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یا نئے دیکھنے والے جو دوست ہم سے جڑ رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوسرے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف۔ تو بڑا سمپل نسخہ ہے، بڑا سمپل، یقین جانیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 لوگ، بلکہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اس سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ سینے کا راز ہے، اور گھر کا نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرور ٹرائی کریں اس کو، اور روٹین میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ کے بہت سارے فائدے اس میں ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ آپ کا ڈائجیشن بہتر ہوگا، بھوک بہتر ہوگی، نیند بہتر ہوگی، جسم میں طاقت آئے گی، تو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ آپ خود ہی آزما لیں، پوری دنیا اس کو ٹرائی کرتی ہے، پوری سینے کے راز ہیں یہ، اور گھر میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ اس کی تائید بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اس چیز کی طرف جس کا ذکر، اور ہم آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بس آپ لائک کرتے جائیں، آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے مارننگ میں ناشتے میں آپ نے صبح 1 پاؤ دہی لے لینا ہے، یوگرٹ یا کراؤڈ بھی کہتے ہیں اس کو، دہی۔ اب کیا کرنا ہے، 250 گرام
1 पाव, 1 चाय की चम्मच साबुत इसबगोल, छिलका इसबगोल का नहीं, साबुत इसबगोल इसमें हल कर लेना है। और हस्बे जायका उसमें चीनी, गुड़, शहद जो मर्जी आप डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। तो सुबह नाश्ते में ये लें। जिसको बहुत पुरानी तकलीफ है वो भी 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। और इसको जो अपने मिजाज के मुताबिक, मतलब कि तकलीफ़ के मुताबिक आप इसको कम अज़ कम 8 दिन ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद 1 हफ्ते के में 4 दिन, उसके बाद 1 हफ्ते में 3 दिन, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन। तो ये अगर हफ्ते में 15 दिन में फिर आप एक बार भी लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तकलीफ़ कभी भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें, ट्राई करें। आप अगली वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों के प्यार के साथ। तो तब तक इजाज़त के तलबगार। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।